بسم اللہ الرحمن الرحیم 1947 میں ہندوستان کی آزادی سے پہلے ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک براہ راست برطانوی راج برٹش انڈیا کے تحت تھا اور دوسرا برطانوی ولیعہد کے ذریعے شاہی ریاستوں پر مشتمل تھا۔ ان کے اندرونی معاملات ان کے موروثی حکمرانوں کے ہاتھ میں تھے۔ اس میں 562 شاہی ریاستیں شامل تھیں جن میں انگریزوں کے ساتھ مختلف قسم کے محصولات کی تقسیم کے انتظامات تھے، اکثر ان کے سائز، آبادی اور مقامی حالات پر منحصر تھے۔ اس کے علاوہ فرانس اور پرتگال کے زیر کنٹرول کئی نوآبادیاتی انکلیو بھی تھے۔ ہندوستان میں برطانوی توسیع کی ابتدائی تاریخ موجودہ شاہی ریاستوں کی طرف دو نقطہ نظر کی بجائے باہمی خصوصیت تھی۔ سب سے پہلے الحاق کی پالیسی تھی، جہاں انگریزوں نے ہندوستانی شاہی ریاستوں کو زبردستی ان صوبوں میں ضم کرنے کی کوشش کی جنہوں نے ہندوستان میں اپنی سلطنت قائم کی۔ دوسری بالواسطہ حکمرانی کی پالیسی تھی، جہاں انگریزوں نے شاہی ریاستوں پر فوقیت حاصل کی لیکن ان کو خود مختاری اور داخلی خود مختاری کے مختلف درجات تسلیم کر لیے۔ شاہی ریاستوں کے حکمران آزاد ہندوستان میں اپنے علاقے کو ضم کرنے کے لیے یکساں طور پر پرجوش نہیں تھے۔ روسوں نے اصرار کیا کہ انہیں ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک میں شامل ہونے، آزاد رہنے یا ایک اتحاد بنانے کا حق ہے۔ بھوپال، ٹرانکور اور حیدرآباد نے اعلان کیا کہ وہ کسی بھی سلطنت میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اس ابتدائی مزاحمت کے خاتمے اور تقریباً تمام غیر مسلم اکثریتی شاہی ریاستوں کے ہندوستان کے ساتھ الحاق پر راضی ہونے میں کئی عوامل نے کردار ادا کیا۔ ایک اہم عنصر شہزادوں کے درمیان اتحاد کا فقدان تھا۔ چھوٹی ریاستوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بڑی ریاستوں پر بھروسہ نہیں کیا اور بہت سے ہندو حکمرانوں نے مسلم شہزادوں پر بھروسہ نہیں کیا۔ ماؤنٹ بیٹن کا خیال تھا کہ اقتدار کی منتقلی کے لیے کانگریس کے ساتھ مذاکراتی تصفیہ تک پہنچنے کے لیے ریاستوں کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے۔ برطانوی بادشاہ کے رشتہ دار کے طور پر اس پر زیادہ تر شہزادوں کا بھروسہ تھا اور بہت سے لوگوں کے ذاتی دوست بھی تھے۔ شہزادوں کا بھی یہ خیال تھا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ آزاد ہندوستان کسی بھی ایسی شرائط پر عمل کرے جن پر اتفاق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور پٹیل نے ان سے ڈومینین آف انڈیا کا پہلا گورنر جنرل بننے کو کہا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن نے شہزادوں کو الحاق کی طرف دھکیلنے کے لیے اپنا اثر اور شوق کا استعمال کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت کسی بھی شاہی ریاست کو تسلط کا درجہ نہیں دے گی اور نہ ہی انہیں برطانوی دولت مشترکہ میں قبول کرے گی، جس کا مطلب یہ تھا کہ برطانوی ولیعہد ریاستوں کے ساتھ تمام روابط منقطع کر دے گا۔ ماؤنٹ بیٹن نے اس بات پر زور دیا کہ وہ شہزادوں کی وابستگی کے ٹرسٹی کے طور پر کام کریں گے۔ اس وقت کئی شہزادوں نے شکایت کی کہ انہیں برطانیہ کی طرف سے دھوکہ دیا جا رہا ہے، جسے وہ اتحادی سمجھتے تھے۔ جدید مورخین جیسے لیمبی اور مور یہ خیال رکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے اس بات کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا کہ شاہی ریاستیں ہندوستان کے ساتھ الحاق پر راضی ہوں۔ پٹیل اور مینن نے بھی اپنی سفارتی کوششوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے ایسے معاہدوں کو تیار کیا جو شاہی ریاستوں کے حکمرانوں کے لیے پرکشش ہونے کے لیے بنائے گئے تھے۔ دو اہم دستاویزات یہاں پیش کی گئی ہیں۔ پہلا اسٹینڈ اسٹل معاہدہ تھا، جس سے نے پہلے سے موجودہ معاہدوں اور انتظامی طریقوں کے تسلسل کی تصدیق کی۔ دوسرا الحاق کا آلہ تھا، جس کے ذریعے زیر بحث شاہی ریاستوں کے حکمرانوں نے مخصوص کنٹرول دیتے ہوئے آزاد ہندوستان کے ساتھ اپنی سلطنت کے اضحاق پر رضامندی ظاہر۔ ان معاہدوں کی تکمیل کئی وعدوں سے ہوئی۔ جو حکمران تسلیم کرنے پر راضی ہوں گے ان کو ضمانتیں ملیں گی کہ ان کے ماورائے علاقائی حقوق جیسا کہ ہندوستانی عدالتوں میں مقدمہ چلانے سے استثناء اور کسٹم ڈیوٹی سے استثناء کا تحفظ کیا جائے گا اور انہیں آہستہ آہستہ جمہوریت کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور یہ کہ 18 بڑی ریاستوں میں سے کوئی بھی ضم ہونے پر مجبور کیا جائے گا، اور یہ بھی کہ وہ برطانوی اعزازات اور سجاوٹ کے اہل رہیں گے۔ بات چیت میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پٹیل اور مینن کے بیانات کو اس بات پر زور دے کر تقویت بخشی کہ دستاویزات نے شہزادوں کو تمام عملی آزادی دی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئے تو سرکاری طور پر 565 شاہی ریاستیں تھیں، لیکن بڑی اکثریت نے عوامی خدمات فراہم کرنے اور ٹیکس وصولی کے لیے وائسرائے کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ صرف 21 میں حقیقی ریاستی حکومتیں تھیں اور صرف 4 بڑی ریاستیں تھیں: ریاست حیدرآباد، میسور، جموں و کشمیر اور ریاست بڑودہ۔ 1947 میں شاہی ریاستوں نے آزادی سے قبل ہندوستان کے تقریباً 40% رقبے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ سلطنت میسور برطانوی ہندوستان کی 3 بڑی شاہی ریاستوں میں سے ایک تھی۔ 1947 میں برطانیہ سے ہندوستان کی آزادی کے بعد مہاراجا جے چمارا جندر وڈیار نے الحاق کے دستاویزات پر دستخط کیے۔ 15 اگست 1947 کو یونین آف انڈیا کے ساتھ اپنے دائرے کو شامل کیا۔ 15 اگست 1947 کو نواب نے اعلان کیا کہ جونا گڑھ پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا ہے۔ 16 ستمبر کو حکومت پاکستان نے الحاق کو قبول کر لیا۔ بھارت نے جونا گڑھ میں اپنی فوج بھیجی جبکہ جونا گڑھ کے نواب پاکستان میں تھے اور ریاست جونا گڑھ پر قبضہ کر لیا۔ نواب اور شاہی ریاستوں کے حقوق سلب کر لیے۔ پاکستان کی حکومت نے اپنے سرکاری نقشوں پر گجرات میں مناودر اور سرکریک کے ساتھ جونا گڑھ پر اپنا علاقائی دعویٰ برقرار رکھا۔ جب پاکستان نے 16 ستمبر کو نواب کے الحاق کے آلے کو قبول کیا تو حکومت ہند ناراض تھی۔ ہندوستان نے جونا گڑھ کے پاکستان کے ساتھ الحاق کو قبول نہیں کیا۔ وزیر داخلہ ولبھ بھائی پٹیل کا خیال تھا کہ اگر جونا گڑھ کو پاکستان جانے کی اجازت دی گئی تو اس سے گجرات میں فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھے گی۔ شاہی ریاست کو اپنی تمام زمینی سرحدوں پر ہندوستان نے گھیر لیا تھا، جس کا ایک راستہ بحیرہ عرب تھا۔ گڑھ میں غیر متزلزل حالات نے ہندوستان کے ساتھ تمام تجارت بند کر دی اور کھانے پینے کی صورتحال غیر یقینی ہو گئی۔ خطے کے بحران کے ساتھ نواب اپنی جان کے خوف سے اپنے خاندان اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ کراچی جانے پر مجبور ہوئے۔
اسکالر نے مشاہدہ کیا کہ رائے شماری کے نام پر ہندوستان نے جوناگڑھ کو طاقت کے ذریعے ضم کر لیا۔ علماء نے اس الحاق کو ہندوستانی ریاست کے ایک وسیع پروگرام کے ایک حصے کے طور پر دیکھا، جس کے تحت ہندوستانی ریاستوں کے حکمرانوں کو ایک متحد پوسٹ نوآبادیاتی نظام میں شامل کیا گیا۔ حیدرآباد ریاست 11 جون 1947 کو ریاست کے نظام نے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ اس نے پاکستان یا ہندوستان کی عام ساز اسمبلی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم نظام مسلم اکثریتی ہندو آبادی پر حکومت کر رہے تھے۔ ہندوستان نے اصرار کیا کہ بشندوں کی بڑی اکثریت ہندوستان میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ نظام کمزور پوزیشن میں تھا کیونکہ اس کی فوج میں صرف 24,000 آدمی تھے، جن میں سے صرف 6,000 مکمل طور پر تربیت یافتہ اور لیس تھے۔ حیدرآباد مہم، جس کا کوڈ نام آپریشن پولو ہندوستانی فوج نے شروع کیا، ہندوستانی فوجیوں نے کمپاس کے تمام مقامات سے حیدرآباد حملہ کیا۔ 13 ستمبر 1948 کو حیدرآباد کے محکمہ خارجہ کے سیکرٹری جنرل نے کیبل گرام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو مطلع کیا کہ حیدرآباد پر ہندوستانی افواج کی طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ سلامتی کونسل نے 16 ستمبر کو پیرس میں اس کا نوٹس لیا۔ حیدرآباد کے نمائندے نے سلامتی کونسل سے اقوام متحدہ کے چارٹر کے باب 7 کے تحت فوری کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ 17 ستمبر کو نظام کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے، حیدرآباد کی حکومت نے استعفیٰ دے دیا اور فوجی گورنر اور وزیر اعلیٰ کا تقرر نظام نے ہندوستان کی ہدایت پر کیا۔ 26 جنوری 1950 کو ہندوستان نے باضابطہ طور پر ریاست حیدرآباد کو یونین آف انڈیا میں شامل کیا اور نظام کی حکمرانی کا خاتمہ کیا۔ جموں کشمیر ایک ایسا خطہ تھا جو پہلے 1952 سے پہلے ایک ریاست کے طور پر تھا، جو بڑے کشمیر کے علاقے کا جنوبی اور جنوب مشرقی حصہ بناتا تھا۔ 20ویں صدی کے وسط سے ہندوستان پاکستان اور چین کے درمیان تنازع کا شکار رہا ہے۔ اس ریاست کا زیر اثر علاقہ سابقہ ریاست جموں کشمیر کے حصے تھے، جن کے مغربی اضلاع جو آزاد کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے اور شمالی علاقہ جات جو اب گلگت بلتستان کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ تبت کی سرحد سے مسل مشرق میں اکسائی چن کا علاقہ 1962 سے چینی کنٹرول میں ہے۔ بھارت اس خطے کے تقریباً 55% زمینی رقبے پر کنٹرول رکھتا ہے، جس میں جموں، وادی کشمیر، لداخ کا بیشتر حصہ، سیاچن گلیشیئرز اور اس کی 70% آبادی شامل ہے۔ پاکستان تقریباً 30% زمینی رقبے پر کنٹرول کرتا ہے، جس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان شامل ہے، اور باقی 15% زمینی رقبہ پر چین کنٹرول کرتا ہے۔ 1846 سے 1947 تک کی تقسیم تک کشمیر پر گلاب سنگھ کے ڈوگرا خاندان کے مہاراجوں کی حکومت تھی، جو کہ برطانوی بالادستی کے تحت ایک شاہی ریاست تھی۔ برطانوی راج نے شاہی ریاست کے دفاع، خارجی امور اور مواصلات کا انتظام کیا اور اندرونی انتظامیہ کی نگرانی کے لیے سری نگر میں ایک برطانوی باشندے کو تعینات کیا۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق ریاست کی آبادی 77% مسلمان، 20% ہندو اور 3% دیگر اقلیت تھی۔ مسلم اکثریت کے باوجود شاہی حکومت ایک زبردست ہندو اکثریتی ریاست تھی۔ مسلم اکثریت انتظامیہ کے زیادہ تر ٹیکسوں کی زد میں تھی اور ان کے پاس ترقی کے بہت کم مواقع تھے۔ جموں اور کشمیر سب سے بڑی ریاستوں میں ہندو مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ اس نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا۔ 11 اگست کو مہاراجہ نے اپنے وزیر اعظم رام چندر کا کو برطرف کر دیا، جنہوں نے 47 میں پاکستان کے ساتھ الحاق کی وکالت کی تھی۔ آزاد مبصرین اور اسکالر اس کارروائی کو ہندوستان کے ساتھ الحاق کی طرف جھکاؤ سے تعبیر کرتے ہیں۔ پاکستان نے کشمیر کے مہاراجہ کو پاکستان میں شامل ہونے پر آمادہ کرنے کے لیے مختلف کوششیں کی، تاہم یہ کامیاب نہیں ہوئیں۔ 1947-48 کی پاک ہند جنگ کے بعد ریاست جموں کشمیر کو ہندوستان، جس نے جموں کشمیر، وادی اور لداخ کے علاقوں کا کنٹرول کیا، اور پاکستان، جس نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو کنٹرول کیا، اس کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے برٹش پنجاب کی تقسیم والی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ برٹش انڈیا کی تقسیم میں پاکستان کے ساتھ تعصب برتا گیا۔ یہی کام ریاستوں کی تقسیم میں بھی ہوا۔ زیادہ تر ریاستیں تو اپنی جغرافیائی پوزیشن اور عوام کو دیکھتے ہوئے خود ہی کسی ایک ملک میں شامل ہو گئی تھیں، اور ان ریاستوں کے انضمام میں ماؤنٹ بیٹن نے اہم کردار ادا کیا۔ کچھ ریاستیں شامل نہیں ہونا چاہتی تھیں، ان کو مجبور کیا گیا، کیونکہ بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے واضح کیا گیا تھا کہ وہ کسی آزاد ریاست کو قبول نہیں کرے گا جس کی ماؤنٹ بیٹن نے توثیق کی۔ مورخین کے مطابق ماؤنٹ بیٹن کا واضح جھکاؤ ہندوستان کی طرف تھا، کیونکہ اس کو بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے گورنر جنرل بننے کی آفر کی گئی تھی۔ اس نے بہت سے شہزادوں کو ہندوستان میں انضمام پر مجبور کیا، جبکہ کشمیر، جوناگڑھ اور حیدرآباد کی ریاستوں نے شروع میں الحاق نہیں کیا تھا۔ اگر آبادی میں اکثریت ہی تقسیم کی بنیاد تھی تو پھر ضلع لاہور اور گرداسپور تقسیم نہ کیا جاتا۔ اسی طرح کشمیر 80% مسلم آبادی کے ساتھ پاکستان میں شامل ہوتا۔ اگر راجہ کا کسی ملک کے ساتھ الحاق کرنا بنیاد تھا تو پھر جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، اس کو کیوں نہیں مانا گیا، جبکہ کشمیر کے راجہ کے ہندوستان کے ساتھ الحاق کو فوراً مان لیا گیا۔ اگر رائے شماری ریاستوں کی تقسیم کی بنیاد تھی تو پھر یہ کشمیر میں کیوں نہ ہوئی، جہاں 80% مسلم آبادی تھی۔ اگر فوج کشی تقسیم کی بنیاد تھی، جیسا کہ ہندوستان نے حیدرآباد میں کیا، تو پھر کشمیر میں یہ کیوں نہ مانا گیا، جبکہ قائد اعظم اس پر راضی تھے کہ ان کو جوناگڑھ اور حیدرآباد کے بدلے کشمیر دے دیا جائے، مگر ہندوستان اس پر بھی آمادہ نہیں تھا۔ کشمیر کو علیحدہ کر کے اور ہندوستان کے ساتھ شامل کر کے پاکستان کو جغرافیائی طور پر کمزور کیا گیا۔